وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 9، آج کا موضوع: کیا ہم سب اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر زندہ ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد۔ اور کافر لوگ تعجب و استہزاء کی نیت سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو یقیناً تمہیں ایک نئی پیدائش ملے گی۔ افترى على الله كذبا ام به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد۔ یا تو وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے یا اسے جنون ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 9، لفظی ترجمہ: افلم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمان اور زمین سے۔ ان نشأ، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ان کو زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم، یا گرا دیں ان پر، کسفم من السماء، ٹکڑا آسمان سے، ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ سبا مضامین جاری ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آخرت کے اور توحید کے مضامین جاری ہیں۔ یہ ایسا مضمون ہے سامعین اکرام کہ یہ ہماری کامیابی سے جڑا ہوا ہے، یعنی آپ ان مضامین کو ہلکا نہ لیں، اس کو ذرا سیریس لیں، کیونکہ براہ راست اس کا تعلق جو ہے ہماری کامیابی یا ناکامی سے ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو روحانی رزق کا بندوبست کیا ہے، باطنی، وہ باطنی ہے، اور وہ ہے قرآن ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ اس قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر ہم قبول کر لیں، یعنی وہ نظریہ لے لیں
اس دعوت کو قبول کر لیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ لیکن اگر اس کو ہم ٹھکرا دیں، مثال کے طور پہ جیسا کہ آج عام طور پہ ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے، ہمیں معلوم ہے یا نہیں معلوم، دانستہ یا نادانستہ، دعوت رسول کو ہم نے جھٹلایا ہوا ہے۔ رسول کی دعوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعن۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں، میرا تو مشن فقط صرف یہی ہے، میں اور میرے پیروکار بھی۔ اب یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام، عام طور پہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مضامین ہم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے میرے سننے والوں میں کچھ آج کوئی نیا سننے والا بھی ہو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث یا قرآن اور رسول کی باتیں اس کو سننا چاہیے، کیونکہ اس کے سننے میں ہماری بھلائی ہے، نہ سننے میں یا اس کو اگنور کرنے میں یا ان باتوں پر یقین نہ کرنے سے جو رسول ہمیں بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آخرت کی خبر ہے، جزا اور سزا کا تصور ہے، پھر زندگی اچھی یا بری گزرنے کی بات ہے، یعنی جو لوگ حضور کی دعوت کو قبول کر لیں گے ان کی زندگی اچھی گزرے گی، جو نہیں کریں گے ان کی زندگی جو ہے وہ تنگ گزرے گی، ان پہ معیشتاً ضنکا۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ ساری مضامین جو بیان ہو رہے ہیں اس خول سے نکل آئیں، جو ہم نے ایک خول اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، یہ قرآن ہے، یہ 1450 سال پہلے کی کتاب ہے، اس کا ایک خاص شان نزول ہے۔ بے شک یہ ساری باتیں ہیں، درست ہیں، حقیقت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو رہتی دنیا تک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس سے ہر زمانے میں، قیامت تک ہر زمانے میں اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہمیں کامیابی کا راستہ بتاتی ہے۔ یہ خاص طور پہ یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا، یہ تھوڑا سا اس لیے میں کر رہا ہوں، اس کے بیک گراؤنڈ کے لیے اس کی ایک تمہید باندھ رہا ہوں۔ یہ آپ نے ترجمہ بھی سنا، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اس میں نشانی ہے، یعنی ترجمہ تو آپ نے سن لیا، پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھتے، یعنی جو کچھ ظہور و پذیر ہو رہا ہے اس کو یہ نہیں دیکھتے، یعنی آسمان اور زمین اور وما من السماء والارض، یعنی جو کچھ حالات ہیں، ابھی میں اس کی انشاءاللہ تفصیل کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، لفظی ترجمہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں، یعنی ہم ہر چیز پر قادر ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں، نخسف بہم الارض، ان کو ہم زمین میں دھنسا دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، آسمان سے، یعنی اچانک کوئی عذاب آ جائے، چلتے ہوئے زلزلہ آئے، زمین پھٹ جائے، یہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے سامنے کرام۔ یہ ہمارے آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا، زمین پھٹی، کافی پوری کی پورتی عمارتیں جو ہیں چلی گئیں اندر، یا مثال کے طور پہ ایک زلزلہ آتا ہے، روڈ کٹ جاتی ہے اور ایک تیز رفتار گاڑی اس میں چلی جاتی ہے اور وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے، زمین پھٹ کے، یہ دھنسا دینے والا عمل تو ہے۔ اور نسقط علیہم، یہ دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور نسقط علیہم کے، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جائے، آسمانی بجلی گر جائے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، پہاڑی راستہ ہے، اوپر سے کوئی بڑا پتھر آ جائے، آپ کی گاڑی میں سب کو دھنسا دے، بہت بڑا پتھر آئے اور آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں اور اچانک جو ہے پتھر آ جائے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ یہ تو عام طور پہ معمولات ہیں ایسے، یعنی پہاڑوں سے پتھر رلتے ہیں اور ایسے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں نشانی ہے لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں، رجوع الی اللہ یہ ایک مضمون ہے، یعنی ایک رویہ ہے، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں،
یعنی آپ اپنی تخلیق پر غور کرنے والے ہیں، اپنے اللہ کو پہچان گئے، آپ اپنے مقصد حیات کو پہچان گئے، اور آپ نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آپ نے ایک آپ نے قصد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، اور اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر لیا ہے. الیہ ادعو و الیہ متاب، میں نے اسی کی طرف رجوع کر لیا. تو اس میں پھر نشانیاں ہیں، یعنی اس سامعین کرام تھوڑا سا یہ آیت تھوڑا سا آپ غور کریں نا کہ یہ اصل میں قرآن میں تدبر اور تفکر ہماری زندگی سے خارج ہو چکا ہے، اور اس کو معاذ اللہ ایک متبرک کتاب یا ایک بیکار سی کتاب سمجھ کے ہم نے اسے طاق نسیاں میں رکھ لیا ہے. یہ متبرک کتاب تو ہے لیکن یہ کارآمد بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہدایت نہیں، اس میں ہدایت ہے. شرط یہ ہے کہ ہم ہر آیت کو اپنے لیے سمجھیں اور اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں اور اس میں تدبر و غور و فکر کریں. اب یہ جو آیت آئی ہے افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ اس کو حسب معمول روایتاً پڑھ لیں گے اور پھر بات ختم ہو جائے گی. یہ اس میں بہت گہرا مضمون ہے. افلم یروا الی ما، اچھا مضمون، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں کہ اس میں سیاق و سباق سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ کیا تھا؟ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ، کافر کہتے تھے ہم پہ تو قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے وجود سے انکاری تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد حیات سے بھی انکاری تھے، اور پھر جزا اور سزا اس کے تصور سے بھی انکاری تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ ساری باتیں تو تمہیں ہمارے رسول بتا رہے ہیں، لیکن یہ حق ہے، یہ سچ ہے. قل بلا وربی لتأتینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہیں، قیامت تو ضرور آئے گی، اور یہ تم جو کہہ رہے ہو بات غلط ہے، اور میرے رب کی قسم لتأتینکم، ضرور آئے گی. تو اس تناظر میں اچھا پھر قصے شروع ہو رہے ہیں، ایک دو قصے واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں، اس کی تو خیر اسی وقت بات کریں گے ہم. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام تھوڑی سی توجہ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے پیغمبر کی دعوت کو نہ سنا اور نہ اسے قبول کیا، نہ قرآن میں جو بات ہے، جو نصیحت ہے، جو ذکر ہے، اس کو بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، یا اس کو سیریس نہیں لیا کہ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، ہماری زندگی کا ایک پروگرام ہے، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو مضمون چلا رہا ہے آخرت کا انکار کا. سامنے کرام توحید کا رد اور آخرت کا انکار، اس کا مضمون چلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم نے تو ہدایت سے منہ موڑ لیا، تم نے تو قیامت پہ یا روز جزا پر تم یقین نہیں کر رہے، لیکن تم دیکھو تو، تم ذرا دیکھو، غور کرو کہ تمہارے جو آگے ہے اور پیچھے ہے، تم جن حالات میں رہ رہے ہو، یہ تمام حالات اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہیں. یعنی تم پہ قحط سالی لاتا ہے، وہ لا سکتا ہے، لاتا ہے. بارش کو منع کر سکتا ہے، خشک سالی آ سکتی ہے، قحط سالی آ سکتی ہے. الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ حالات، یعنی ہمارے جو حالات ہیں ہم پہ یہ تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ہم پہ عذاب کی مختلف قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی گرفت ہم پر اس وقت بھی ہے. پیٹ میں نوالا اتارنے تک تو آپ کا کام ہے، لیکن پیٹ میں جو ہے وہ بدہضمی ہو جاتی ہے، آپ کو فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے، آپ کا طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کو ہیضہ ہو جاتا ہے.
پھر آپ کو ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ لگتی ہیں، اسپتال بھرے ہوئے ہیں، ایسی بیماریاں، جان لیوا بیماریاں لگ سکتی ہیں آپ کو۔ بیماریوں سے یعنی کون بچا ہے؟ مثال کے طور پہ یعنی آپ ایک بیمار ہے تو وہ تو ایک بیمار آدمی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیماری برقرار رہے اور میں ہمیشہ بیمار رہوں، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ صحت اور بیماری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان کی جو صحت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، ایسی باتیں یہ ساری ہمیں معلوم ہے۔ اِلیٰ مَا بَیْنَ أَیْدِیہِم وَمَا خَلْفَہُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے، اس میں طوفان آ سکتا ہے، آپ پہ بجلی گر سکتی ہے، آپ راستے پہ جا رہے ہیں بجلی گر سکتی ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے آپ کا، آپ کی گاڑی ایکسیڈنٹ یا آپ گاڑی کے نیچے آ سکتے ہیں، یہ مختلف قسمیں ہیں۔ یعنی دیکھیں انسان اگر اپنے حالات جو روزمرہ کے واقعات ہیں یا اس کی اپنی جو زندگی ہے، اِلیٰ مَا بَیْنَ أَیْدِیہِم وَمَا خَلْفَہُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنے قرآن کی طرف، ہدایت کی طرف لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تم میرے دست قدرت سے اب بھی باہر نہیں ہو، بہت سی نعمتیں ہیں جو براہ راست تمہیں میں دے رہا ہوں، اگر میں یہ روک لوں، مثال کے طور پہ وہ اس میں ہے نا قُلْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر یہ تمہارا پانی جو ہے یہ خشک ہو جائے تو کون تمہیں پھر وہ ٹھنڈا پانی لا کے دے گا؟ نیچے اتر جائے، غوراً نیچے اتر جائے تو کون تمہیں وہ پانی لا کے دے گا؟ اسی طرح میں سامعین کرام میرے خیال سے آپ سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ہم اللہ تعالیٰ کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں ہیں، اور بہت سے واقعات یعنی ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ انسان دیوالیہ ہو سکتا ہے، غربت آ سکتی ہے، اور کوڑی کوڑی کا محتاج ہو سکتا ہے، اس کا بدن جو ہے اس میں مطلب مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ روزمرہ کے معمولات ہیں۔ اب ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، یہ سارے کچھ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو النافع الضار، فائدہ دینے والی ذات یا نقصان پہنچانے والی ذات میں ہوں، اب بھی تم میرے دائرے اختیار میں ہو، میں تمہیں نعمتیں بھی دے رہا ہوں اور تم پہ مصیبت بھی لا سکتا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میرے قرآن کی طرف اور میرے رسول کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اس میں جو پیغام ہے، اور سب سے بڑا پیغام کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت، 3 مضامین سے قرآن بحث کرتا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت، اس پہ ذرا توجہ دو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور رسول کی بات سنو، دل کے کانے سے سنو اور اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، میں تو اپنی مسلمانوں کی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا وہ وقت نہیں آیا مسلمانوں کے لیے کہ ان کے دل متوجہ ہو جائیں اللہ کی یاد کے لیے، وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے حق سے اس کی طرف، اس پیغام کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، لکل عبد منیب کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، اس میں شفا ہے۔ تو دیکھیں یہ مضمون جو ہے کافروں کو تو چھوڑ دیں آپ، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم اس وقت دور جہالت میں رہ رہے ہیں، اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ کروں گا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ کروں گا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے، لمبے لمبے منصوبے اور ظاہر پر بھروسہ اور اعتماد، یہ بات جو ہے یہ غلط ہے۔ سامعین کرام، مومن کا بھروسہ اور توکل اللہ پہ ہوتا ہے،
دیکھیں یہ مضمون ایسا آ رہا ہے کہ اس میں ہم اپنے لیے مواد تلاش کریں گے، کیونکہ عبد منیب جو ہے وہ مسلمانوں کی صفت ہے، مسلمان کی صفت ہے، اور مسلمان یعنی یہ تو دیکھیں قرآن کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جو رجوع کرے گا اور اس کی طرف کان لگا کے سنے گا، لمن وہ کیا ہے القى السمع وهو شہید، اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ کان لگا کے سنے اور وہ گواہ ہو۔ تو یہ ساری جو آیت ہے نا سامعین کرام، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، یہ چیز جو ہے یہ ہم میں نہیں ہے۔ دیکھیں باطن سے اللہ سے تو قطعی طور پہ ہم الگ ہو چکے ہیں، یعنی اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے آپ شدید محبت کریں۔ تو شدید کیا ہے؟ وہ تو محبت ہے ہی نہیں، وہ تو دنیا سے محبت ہے ہمیں۔ آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، دنیا کو ہم نے اپنا قبلہ اور کعبہ بنا لیا ہے اور اپنا وقت گزار رہے ہیں اور اسی میں مست رہنا چاہتے ہیں، اسی دلدل میں ہم پھنسے رہنا چاہتے ہیں۔ ایسی بات غلط ہے اور یہ نقصان دہ روش ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، سوچتا ہے، تو یہ انتہائی نقصان دہ روش ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، افلم یروا، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کیا یہ نہیں دیکھتے ان کے آگے پیچھے جو کچھ بھی ہو رہا ہے آسمان اور زمین سے؟ یعنی اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ دیکھو تم میرے دست قدرت سے باہر نہیں ہو، تم مجھے کیوں بھول کے زندگی گزار رہے ہو، مجھے کیوں بھلا کے زندگی گزار رہے ہو، میری دعوت کو تم نے نظر انداز کر دیا ہے، میرے رسول کی بات سننے کے لیے تم تیار نہیں ہو، میرے رسول جس طرف تمہیں بلا رہے ہیں اللہ کی طرف، اس اللہ کو تم اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم دیکھو حالات کے جبر سے تم نہیں بچ سکتے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے گا مصیبتیں تم پر نازل کر سکتا ہے، وہ بیماری کی شکل میں ہوگی اور کوئی اور نقصان پہنچ جائے گا تمہیں، اور ہو سکتا ہے تمہیں اسی سلسلے میں موت بھی آ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تم مر جاؤ۔ اب جب تم مر جاؤ گے تو پھر جاؤ گے کہاں؟ ظاہر ہے کہ قبر میں جاؤ گے، اور قبر میں تمہیں معلوم ہے کہ وہاں تو پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی، پھر اعمال کے حساب سے وہاں تمہارے ساتھ نتیجہ وہاں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ دوزخ کے یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تفصیلات موجود ہیں قبر کی سامعین کرام۔ تو افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اس میں نشانی ہے کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصد واحد ہے، اللہ ہی منزل ہے، اللہ ہی محبوب ہے، اللہ ہی مطلوب ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اس میں نشانی ہے کیا؟ کہ اللہ ہی اللہ ہے۔ تو تم اللہ کو جب اللہ ہی اللہ ہے تو پھر اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا جواز آخر کیا ہے؟ یہ سامعین کرام ایسا ہم سب لوگ جو ہیں تقریباً، یہاں ابھی آئے گا قلیل من عبادی الشکور، اعملوا آل داود شکرا قلیل من عبادی الشکور، تو یہ ابھی آئے گا جو داؤد علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ تو وہ اس میں یہ ہے کہ تم اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد شکر کرو، میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو سامعین کرام یہ وہ وقت ہے کہ ہم نے شکر گزاری کی روش کو چھوڑ کر ناشکری کی روش کو اپنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متوجہ کر رہا ہے، افلم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے پیچھے ہے آسمان اور زمین سے، اوپر نیچے سے۔ ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھنسا دیں،
یا نسقط علیہم کسفا من السماء، آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، ان کو ختم کر دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، اس میں بے شک اس میں نشانی ہے لیکن ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ تو سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے، خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس کریں۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہم پر بڑا مہربان بھی ہے، تو اس کی طرف، اس کے دربار میں اس کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کی بندگی کو اختیار کر لیں۔ سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب ترجمہ سنا دیں۔ افلم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین سے، ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پہ کوئی آسمانی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ۔ Do they not reflect upon what lies before them and behind them of the heaven and the earth? If we will, we can make the earth cave in beneath them, or make pieces of the sky fall down on them. And that is a sign for every devout servant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔